الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حمد و صلاۃ کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو جیتا جاگتا ہنستا بولتا مسکراتا وجود دے کے دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے کی، سمجھنے کی، بولنے کی، ما فی الضمیر بیان کرنے کی صلاحیتیں عطا کی۔ انسان اپنا اپنا مزاج رکھتے ہیں، اپنی اپنی سوچ رکھتے ہیں، سوچنے اور سمجھنے کے الگ الگ زاویے رکھتے ہیں۔ ذہنوں کو قید نہیں کیا جا سکتا، جسموں پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، سوچوں اور فکروں پر نہیں لگائی جا سکتی۔ ہوتا یہ ہے کہ بعض اوقات سوچیں مختلف ہو جاتی ہیں۔ جب سوچیں مختلف ہو جاتی ہیں کسی ایک معاملے میں، یہ ضروری نہیں کہ لوگ ظالمی ہو تو سوچیں مختلف ہوتی ہیں، کئی دفعہ اخلاص پر مبنی سوچیں بھی مختلف ہو جاتی ہیں۔ لوگ مخلص ہی ہوتے ہیں، لیکن ایک کا زاویہ نگاہ یہ ہوتا ہے کہ اس کام کو اس طرح کر لیا جائے، اور دوسرے کا خیال ہوتا ہے کہ اس طرح کر لیا جائے۔ تو چونکہ لوگ جیتے ہیں، جاگتے ہیں، سوسائٹی میں رہتے ہیں، تو پھر ان میں نزاع پیدا ہوتا ہے، اختلاف رائے پیدا ہو جاتا ہے۔ اختلاف رائے پیدا ہو جانا اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے، آگ تو کئی دفعہ لگ ہی جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہوتی ہے کہ آگ بجھانے والے لوگ موجود ہوں۔ ایسے لوگ موجود نہ ہوں کہ جو جلتی پر تیل کا کام کریں، بلکہ کچھ ایسے لوگ ہوں جو جلدی سے اس آگ کو بجھائیں، اس کو ٹھنڈا کریں۔ اگر وہ دیکھیں کہ یہ بند دریا کا ٹوٹ رہا ہے اور سوراخ ابھی چھوٹا سا بنا ہے، تو وہ جلدی سے آگے بڑھیں، اس سوراخ کو بند کر دیں، ورنہ زیادہ نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ لوگوں کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں، ہو جایا کرتے تھے ہمارے اسلاف میں، اکابرین میں، حتیٰ کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے درمیان مشاجرات ہوئے۔ کرنے کا کام یہ ہے کہ آج ہم کیا کریں، اگر ہم دیکھیں کہ دو لوگوں میں، دو مسلمانوں میں کسی جگہ اختلافات ہو گئے ہیں، تو آگے بڑھیں اور ہم اپنا کردار ادا کر کے دو لوگوں کو قریب کرنے کی کوشش کریں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما المؤمنون اخوہ، فرمایا بے شک مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ فاصلحوا بین اخویکم، تو اپنے بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو۔ اگر کبھی ان میں ناراضگی ہو جائے، چونکہ ہیں بھائی، قرآن مجید کا اسلوب بیان دیکھیے، رب کریم کا انداز کریمانہ، فرمایا بھائی ہیں بھائی، مسلمان بھائی ہیں، اگر کبھی اختلاف ہو جائے تو فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں میں صلح کرا دو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحم کیا جائے۔ ڈر کے صلح کرانا، اللہ سے ڈر کے صلح کرانا، اور تم بھائیوں میں صلح کراؤ گے تو رب تمہارے اوپر رحمت نازل فرمائے گا، یہ اعزاز ملے گا۔ اختلاف رائے ہو جاتا ہے، لیکن جو بیٹھے والے لوگ ہیں آمنے سامنے، جو دیکھنے والے ہیں، جو ان کو جاننے پہچاننے والے، ان کا کام یہ ہے کہ وہ آگے بڑھیں، ان کے درمیان صلح کرائیں، اختلافات کی آگ کو نہ بھڑکائیں۔ ہمارے پاس کئی دفعہ لوگ آتے ہیں جو گھر سے بڑے ستائے ہوئے ہیں، تازی لڑائی کر کے آئے ہیں اپنے والد کے ساتھ، وہ بہت سارے شکوے آ کر کے کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں میں نے پردیس میں وقت گزارا، محنت سب سے زیادہ میں نے کی، ابا کا ساتھ سب سے زیادہ میں نے دیا۔ اب چونکہ تازی ناراضگی ہوئی ہے نا، تو ساتھ ساتھ وہ سارے شکوے آج سے 5 سال پہلے جو ابا نے ان کو سخت لفظ کہا تھا، وہ بھی وہ یاد کر کے آئے ہیں۔ ابھی لڑائی ہوئی ہے نا، اب وہ ہمارے سامنے آگ کا لاوا پورا تپ رہا ہے۔ اب 2 کام ہیں ہمارے ذمے، یہاں تو ہم یہ کہہ دیں کہ تیرا ابا تو ہے اسی طرح کا، مجھے تو بہت پرانا پتہ ہے، لیکن میں تو اس لیے نہیں کہتا تھا کہ تمہارے گھر میں لڑائی نہ ہو۔ ایک تو یہ بات ہے، یہ ہم نے جلتی پہ تیل کا کام کیا، وہ نوجوان اور بھڑک گیا۔ اور ایک یہ ہے کہ ہم نے ساری باتیں سننے کے بعد کہا یار
میں نے تیرے باپ کو تیرے اوپر شفقت کرتے بھی دیکھا ہے. جب تو بیمار تھا تو میں نے رات کو اسے ہسپتال کی ٹھٹھرتی رات میں باہر بیٹھے بھی دیکھا ہے. میں نے اسے تیرے بچوں کے لیے دعائیں مانگتے بھی دیکھا ہے. آپ نے اختلافات کی شدت کو کم کر دیا. جلتی آگ پر آپ کے چند جملوں نے شبنم کا کام کیا. وہ ٹھنڈا کر دیا اپنے ماحول کو. بھائی آیا ہمارے پاس سنانے کہ میرا بھائی بڑا ہی ظالم ہے, بڑا ہی صفاق ہے. اب ایک تو یہ تھا کہ ہم نے کہا یار وہ تو سب کے ساتھ ہی ایسا ہے, بڑا بد اخلاق, اور ایک یہ ہے کہ ہم نے اسے کہا یار بھائی بھائی ہوتے ہیں. تو نے صفاقی دیکھی ہے. وہ دن نہیں دیکھا جب کسی شخص نے ذرا سا تجھے تکلیف دی اور تیرا بھائی آپے سے باہر ہو گیا تھا. اس نے کہا تھا کہ تو نے میرے بھائی کا کچھ کہا ہے. وہ دن جب ہم نے اسے یاد کرا دیا تو اب اس کے اندر وہ جو اختلاف کی شدت تھی اور وہ نفرت کا لاوا, یکدم محبت کی ہوا کا جھونکا آیا, اس نے اسے ٹھنڈا کر دیا. میاں بیوی کے درمیان اختلافات ہو جاتے ہیں, کچھ لوگ اس میں بڑھوتری پیدا کرتے ہیں, وہ اس طرح کا ماحول بناتے ہیں کہ وہ آگ اور زیادہ بھڑک اٹھتی ہے. لیکن اگر دائیں بائیں والے اس طرح کریں کہ ان کو جینے کا موقع دیں, اگر بیٹی کے گھر والے اپنی بیٹی کے سامنے بیٹی کے نہیں داماد کے فضائل بیان کریں, اس کی خوبیوں کا ذکر کریں تو یہ آگ ٹھنڈی ہوگی. بیٹے کے گھر والے اگر اس طرح کریں کہ وہ بیٹی کی خوبیاں, بہو کی خوبیاں تھوڑی بیان کریں تو اس سے اختلافات کی آگ تھوڑی ٹھنڈی ہوگی. آپ یہ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہیں نماز اور روزے سے زیادہ درجہ عطا کرے گا, جو تمہیں نفلی روزہ رکھنے سے, نفل پڑھنے سے زیادہ درجہ تمہیں دے دے گا, جو تمہیں صدقات اور خیرات سے زیادہ درجہ دے, وہ عمل نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ بتائیے. تو فرمایا 2 روٹھے ہوئے لوگوں میں صلح کرا دو, اللہ تعالیٰ تمہیں ان اعمال سے زیادہ اجر عطا فرما دے گا. لوگوں کے درمیان صلح کراؤ, لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کرو. ہمارے ہاں مسلمانوں میں صحیح العقیدہ لوگوں کے اندر تقسیم در تقسیم ہو گئی. جب لوگ ٹوٹے تو شاید کوئی ایسا نہ ملا جو جوڑ دے, شاید کوئی ایسا نہ ملا جو انہیں قریب کر دے. اوس اور خزرج کی لڑائیاں حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے زوروں پہ تھیں, لیکن کریم کے کرم کی برکھا برسی تو حضور نے انہیں بھائی بھائی بنا دیا. لوگ پسند نہیں کرتے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی پہ عمل کرتے ہیں, پسند نہیں کرتے اکٹھے بیٹھنا. اوس اور خزرج ایک دن اکٹھے بیٹھے تھے مدینہ منورہ میں, اور یہ سالوں سے صدیوں سے لڑنے والے قبیلے محبت کی باتیں کر رہے تھے. ایک بوڑھا یہودی وہاں سے گزرا, اس نے پھر وہی بات چھیڑ دی, اس نے تمہارے دادا کے ساتھ یہ کیا تھا, اس نے تمہارے پردادا کے ساتھ یہ کیا تھا, اس نے فلاں موقع پہ یہ کیا تھا. وہ پھر شدت آئی. وہ جاہلیت میں جو ایک دوسرے کے خلاف اشعار پڑا جاتے تھے وہ بھی دوبارہ سے لوگوں کے ذہنوں میں آئے. باتیں بڑی, تلواریں نکلیں. آگ لگانے والے اپنا کام کرتے ہیں, پر یہ کیا اندھیر نگری ہے کہ آگ لگانے والے تو آگ لگا رہے ہیں, آگ بجھانے والے کہاں سو گئے؟ وہ لوگ جن کو زندہ رہنا تھا, جاگتے رہنا تھا, ڈیوٹی کرنا تھی, آگ بجھانی تھی, وہ کدھر گئے؟ جب اوس اور خزرج کے درمیان یہودیوں نے آگ بھڑکا دی تو کسی نے جا کے رحمت للعالمین محبوب کو خبر کی. حضور جلدی سے تشریف لائے, سورہ آل عمران کی آیات تلاوت کی, کہا اور رب نے تمہیں نعمت دے کے بھائی بھائی بنا دیا ہے, تم کن چکروں میں پڑ گئے؟ رسول کریم نے آیات پڑھی, حضور آئے, باتیں بتائیں. ان کی آنکھیں غصے سے لال تھیں, اب آنسوؤں سے ٹھنڈی ہوئی, پھر سے ایک دوسرے کے سینے لگ گئے, پھر سے محبتیں بڑھ گئیں. کیا کریں؟ آگ لگانے والے جاگ رہے ہیں, تیل ڈال رہے ہیں, تباہیاں کر رہے ہیں, امت کا شرازہ بکھیر رہے ہیں. اللہ کرے کہ آگ بجھانے والوں کو کوئی چست کر دے, کوئی آگ بجھانے والوں کو کھڑا کرے, انہیں کو بتائے کہ بڑی فصلیں جل گئیں, کئی نسلوں کا نقصان ہو گیا, بڑی ساری تباہیاں اتر گئیں. اٹھو, نیند سے بیدار ہو جاؤ, دیکھو حالات بڑی خوفناک سمت اختیار کرتے جا رہے ہیں. میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جماعت کا کبھی ترک نہیں فرمایا. حضور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کو ہمیشہ پسند کرتے, حتیٰ کہ جنگ کے موقع پر بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جماعت کا اہتمام فرماتے. جب ظاہری طور پر طبیعت مبارک بڑی علیل تھی,
وصال ظاہری کے ایام قریب تھے، بظاہر حضور قدم نہیں اٹھا پاتے تھے، پھر بھی 2 لوگوں کا سہارا لے کے مسجد میں تشریف لاتے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے، پسند کرتے۔ لیکن قبیلہ عمر بن عوف کی صلح کرانے کے لیے جب حضور تشریف لے گئے تو آپ کو بخاری شریف میں ملے گا کہ اتنی تاخیر ہوئی کہ صحابہ کو جماعت کھڑی کرنا پڑی، اور جماعت لیٹ ہو گئی، لیکن میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جماعت کو دیر سے ادا کرنا پسند کیا، لوگوں کی صلح کرانے کو اہمیت دی، لوگوں کو قریب کرانے کو حضور نے، اس قبیلے کی صلح کے لیے، ان کے نزاع کو دور کرنے کے لیے حضور نے جماعت کو لیٹ کر لیا۔ ہم بھی اس طرح کریں نا کہ چلیں کچھ نفلی کام ہی چھوڑ دیں، کچھ اپنی خواہشات ہی چھوڑ دیں، کچھ تھوڑا سا ہم نہ ہو سکتا ہے کوئی ہمیں تانا ہی دے کہ تم کیوں آئے ہو، اب تم بڑے مصلح بننا چاہتے ہو، اب تم بڑے سردار بننا چاہتے ہو، تمہیں شوق آیا ہے حکم بننے کا، ہو سکتا ہے تانے بھی ملیں، لیکن یہ کہ جب خیر کے کام میں بندہ نکلتا ہے تو کہیں کہیں اسے ان چیزوں کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے، لیکن کوشش کریں اختلافات امت میں ختم ہوں، کوشش کریں کہ صحیح العقیدہ لوگ ایک جگہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہوں، کوشش کریں ہمارے خاندانوں کے لوگ ایک دادا کی اولادوں میں اختلاف نہ ہو، کوشش کریں کہ محلے داروں میں اختلافات نہ ہو، کوشش کریں کہ ہماری مساجد میں لوگ صلح کے ساتھ رہیں، ہمارا کوئی نمازی ناراض ہو کے دور نہ جائے، صلح کا کام کریں، صلح کا کردار ادا کریں، لوگوں کو قریب کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب اے کے آفیشیل چینل۔ ہمارے جو یوٹیوب چینل کا مقصد ہے وہ ہے کہ لوگوں تک دین کی باتیں اور جو مسائل ہیں ان کو بیان کریں، تاکہ لوگ اپنے مسائل کے بارے میں اور اپنے جو واقعات پیش آ چکے ہیں ہمارے پہلے، ان سے پہلے جو اہل بیت پر، صحابہ پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارک، ایسے کئی بے شمار واقعات جو ہم آپ کو اس چینل کے اوپر دکھاتے ہیں۔ تو آپ اگر اس ایسی مزید پیغامات کو سننے چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو آن کر دیں، تاکہ مزید آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو